بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو بیماری ہے جس کے بارے ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے انسومنیا۔ یہ جو بیماری ہے اس میں لوگوں کو ٹینشن رہتی ہے، ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، رات کو اپنی نیند 8 گھنٹے پوری نہیں کر پاتے۔ یہ بیماری ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے، انسومنیا۔ یہ بیماری ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے جو ٹینشن لیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے مریض میں سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ مریض سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ نیند کی گولی بھی اثر نہیں کرتی، اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، مریض ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اس کا۔ مریض مکمل طور پر نیند مینٹین نہیں کر پاتا، اگر وہ سونے کی کوشش کرے بھی تو جلدی اٹھ جاتا ہے، دوبارہ اس کی آنکھ نہیں لگتی، حالانکہ 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ مریض رات بھر ریسٹ لیس محسوس کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی پرابلم ہے۔ اب ہم اس کے سمٹمز دیکھ لیتے ہیں۔ مریض اریٹیٹ کرتا ہے، تھکا تھکا دکھائی دیتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ اس طرح کا پیشنٹ جو ہے نا وہ ویٹ گین کرتا ہے اور انہیلدی لائف سٹائل چھوڑ نہیں پاتا۔ اس کے کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہیں، یعنی دن میں وہ سوتا ہے، رات کو کھاتا ہے، رات کو جاگتا ہے، دن میں سوتا ہے، اور پھر لائف سٹائل اس نے اپنا بدل لیا ہے۔ اب اس کے کھانے کے کوئی اوقات نہیں ہیں اور وہ باہر کے کھانے بھی کھاتا ہے، اس کے کھانے پینے کے اوقات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی پور ڈائٹ ہے اور پور سلیپ ہے۔ موبائل زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا برین ہائپر رہتا ہے، ایلوپیتھی میڈیسن لے کے معدہ اس کا خراب ہو چکا ہے، زیادہ چائے اور کافی پینے کی وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے، اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، وہ ریسٹ لیس کی وجہ سے سو نہیں سکتا، اس کی ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کا پیشنٹ بن جاتا ہے وہ، اور پھر ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایسے لوگوں میں۔ یہ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے، اپنے اوقات انہوں نے چینج کر لیے ہیں، کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں، معدہ ہر وقت خراب رہتا ہے، قبض رہتی ہے ان میں، انڈائجیشن کے پرابلم ہیں، اور پھر ہائپر ٹینشن کے پرابلم ہیں ان میں، تو پھر اس طرح کے لوگوں میں ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں وہ لوگ۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن میں نیند نہیں آتی، جو ریسٹلیس رہتے ہیں، جو بے چین رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، تو ان کی میڈیسن کون سی ہے؟ تو ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں ہومیوپیتھی میں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے پیسی فلورا مدر ٹنچر، 15 قطرے آپ 3 ٹائم دیں گے۔ یہ نیند کی بہترین میڈیسن ہے، یہ سکون پہنچاتی ہے اور اعصاب کو ریلیکس کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بلڈ وینز ہیں ان میں سختی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بی پی بھی ہائی رہتا ہے۔ جب وہ وینز ریلیکس ہوتی ہیں تو پھر بی پی بھی آپ کا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو پیسی فلورا مدر ٹنچر بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری کوفیا کروڈا 30 پوٹینسی میں، یہ 3 ڈراپ آپ پیشنٹ کو ٹپکا سکتے ہیں زبان پہ، اور یہ بھی آپ نے باقاعدگی سے لینی ہے، یہ نیند کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بعد کالی فاس ہے، یہ تھکاوٹ اور اعصاب کو ریلیکس کرنے کی میڈیسن ہے، یہ 6x میں بھی اویلیبل ہے اور 30 پوٹینسی میں بھی ہے، جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق لے سکتے ہیں۔ یہ جو کالی فاس ہے میڈیسن، یہ بہترین میڈیسن ہے جو اعصابی جو نرو آپ کے کمزور ہیں ان کو طاقت دیتی ہے، اور اعصابی طور پہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی نیند کو بھی یہ پورا کرتی ہے، بڑھاتی ہے، اچھا کرتی ہے۔ اگنیشیا ایک میڈیسن ہے 30 پوٹینسی میں، یہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو غمگین رہتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، جو ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگنیشیا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، جو لوگ انگزائٹی میں رہتے ہیں ہر وقت اور سٹریس میں رہتے ہیں، یہ ان کی میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ایک اور لیننگ کمپنی کی جو ہے نا، یہ فرانس کی کمپنی ہے، ان کی میڈیسن ہے L72 ڈراپس، L72 ڈراپس، یہ 15 قطرے آپ لے سکتے ہیں
20 قطرے بھی آپ لے سکتے ہیں تھوڑے سے نیم گرم پانی میں، اور 2 سے 3 مہینے تک یہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے نیند لانے کے لیے، اوپیم 30 پوٹینسی میں۔ اوپیم ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں نیند نہیں آتی، جو 8 گھنٹے نیند نہیں پوری کر پاتے، اور یہ قبض کی بہترین میڈیسن ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے نا، تو اوپیم بہترین میڈیسن ہے۔ یعنی پیشنٹ سونے جاتا ہے لیکن اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ اس کے بعد نقص وومیکا 200 میں، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے معدے کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور آپ کے جسم کو نارملائز کرتی ہے۔ یہ جو نقص وومیکا ہے نا، یہ بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہے۔ جو لوگ مرچ مسالے باہر کے کھانے کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے ٹاپ کی میڈیسن ہے۔ یہ 200 میں آپ نے ویکلی دینی ہے، اس کو ڈیلی نہیں دینا۔ اور پھر جو ہی تکلیف سے آرام آتا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن کم کرتے جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔